آپ کسے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000۔ وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، بڑے لتر کھا دیجئے میں فرشتے کرو، بڑے گندے پانی پیتے ہیں، شکر کرو میں آ گیا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کتنی؟ 40 سال کارپیٹ پہ چلے گا، کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تخت بچھایا جائے گا، 80,000 نوکر، 80,000 جام اور 80,000 کھانے اس کو پیش کریں گے۔ یہ ہر کھانا کھا جائے گا، ہر جام پی جائے گا، نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بدہضمی، کچھ بھی نہیں، ایک ڈکار کے ساتھ ہر شے ہضم۔ پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دم ایسے پردے میں سرسراہٹ ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلے گا تو آگے کوئی پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے 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 ایسے۔ جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا، ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا ایسے، 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی بیگم، من الحور العین، میں آپ کی بیگم۔ وہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ ویکھی جاندہ ہے۔ او بابا میرے سرتاج کیا کہے گی؟ میرے سرتاج، میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں، آپ دوری بیٹھ گئے ہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بھی 80,000 نوکر ہیں۔ لیکن قرآن کی تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس سے ایک اوپر یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں، پلایا جائے گا زنجبیل۔ نوکر، فرشتے، غلام، حور، دنیا کی ایمان والی بیگمات پیش کر رہے ہیں۔ رحیق کی شراب، ساقی کون؟ محفل کہاں؟ ہم نشین کون؟ ہم نشین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیش کی جا رہی ہے رحیق، اور پلانے والا کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا۔ اس محفل کا رنگ سب سے نرالا، وہاں شراب بھی آئے گی، میرے رب ساقی بنیں گے، کھانا بھی آ رہا ہے، فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پھل بھی ہے، جنت کی خوبصورت لڑکی۔ ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، جنت کی لڑکی، انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک،
سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 4 خوشبوؤں سے ملا کے بنایا ہے، اور اس کا قد ہے 130 فٹ، 130 فٹ۔ سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال، اور اس میں موتی ہیرے جڑے ہوئے، اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات۔ یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور ایک مسکراہٹ پر دانتوں سے نور نکلتا ہے، ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے، 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے۔ 130 فٹ جنت کی لڑکی، تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 سینٹ 6 فٹ، تو انو تو بوجھے پا کے بہ جاوے گی، اور پھر دیکھے گی میرا ہسبینڈ سجے پاسے کھبے پاسے، مفتی نعیم کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے۔ میں قربان جاؤں، ارے اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ۔ اصل ہائٹ ہماری 130 فٹ ہے۔ وہ کیسے؟ اماں اور ابا آدم اور حوا علیہ السلام، اللہ نے ان کو 130 فٹ پہ پیدا کیا۔ پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گھساتے 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 ہمیں یہاں تک کر دیا، پیٹ آگے نکل گیا، قد نیچے ہو گیا۔ تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد، 130 فٹ پر لے جائے گا۔ ایک ایسے لطیف ہے، ایک مراسی کو زمیندار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، آپ کا کلچر نہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے یہ۔ تو اس کو مالش پہ لگا دیا، وہ اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا، جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا۔ چور آئے، گھوڑا لے گئے، اور اس کی آنکھ کھولی صبح تو گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا آج میری خیر کوئی نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی اس نے۔ تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا، کہنے لگا اے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے، کوئی گھوڑا ہے؟ وہ ایتا سیوڑ، سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں سرائکی میں، وہ ایتا سیوڑ ہے۔ وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 آئے آ کے سیوڑا کھلوتا ہے۔ تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے، یہ 10,000 سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں، اس نے میں یوں گھسایا یوں گھسایا یوں گھسایا یوں گھسایا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا، یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا۔ چہرے پہ داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال، پاؤں کے بال، یہ ہلکے ہلکے مونچھوں کے بال، سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال نیم گھنگریالے یہاں تک شانوں تک، اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا، چہرے سے داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، سر کے، بھووں کے اور پلکوں کے اور یہ مونچھوں کے، اور چہرے سرخ و سفید، آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما، بال نیم گھنگریالے، جردن مردن مکحلین، بیدن جردن مردن مکحلین، سرخ و سفید، چمکتے دمکتے، حسن و جمال کے پہ کر آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے۔ وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے، اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی؟ جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے۔ ارے میرے نوجوان بچوں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ، انہیں جھکانا سیکھو، ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو، ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو۔ انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے۔ جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو، ان قریب اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو، ان قریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے۔ جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا، گانا نہیں سننا، اسے بشارت ہو، میرا اللہ اسے بلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے۔ میرا اللہ اعلان کرے گا، کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، جو گانا نہیں سنتے تھے؟
کدھر ہیں کراچی والے، وہ جوان، وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے؟ جی ہم حاضر ہیں، آؤ بیٹھو، جنت کی لڑکیوں، یہ میرے بندے بندیاں، سراپا نغمہ بن جاؤ، اے جنت تو سراپا ساز بن جا، اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ، سر بن جاؤ، جنت دھن بنے گی، جنت کی لڑکی سر بنے گی، جنت ساز بنے گی، جنت کی عورت نغمہ بنے گی۔ یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں گے، 70 برس پہلو نہ بدل پائیں، کروٹ نہ بدل پائیں۔ کس چیز کا صلہ ہے؟ دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا، گھنگرو کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا، ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا، ان کے جام نہ چھلکے، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں، وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے، وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ آج اس کا صلہ لو۔ میرا اللہ کہہ رہا سناؤ، وہ سنائیں گی۔ اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئی۔ اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ وہ کیا؟ کہ داؤد میرے نبی، آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور نکل آ کے بیٹھ کے سنتے تھے، انسان بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہیں کہ میری آواز دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر دی۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ، جنت کی دھن، داؤد علیہ السلام کا نغمہ، وہ جنت والوں کو حوریں بھول جائیں گی، مست۔ کیسا؟ یا اللہ کمال ہو گئی۔ کہ اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اب آپ کی باری، آئیے بیٹھیے، رونق بخشیے ممبر کو، آپ تشریف لائے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ جنت و جنت کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ ہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے۔ یہ بات پردے میں ہو رہی ہے۔ اب اللہ کا اعلان ہوگا، رضوان جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم، جنت کا خازن، خازن آتا ہے، جنت کا خازن رضوان جی، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زباری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی، جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا، کبھی داڑھی بھیگی، کبھی سینہ تر، کبھی سجدوں میں زمین تر۔ آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں، وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے، کہ میں اپنا آپ ان پہ کھولنے لگا ہوں۔ پردے ہٹاؤ، میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں۔ اب میرا رب سامنے آئے گا، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے نمازی نہیں، میرے روزے والے نہیں، میرے علم والے نہیں، میرے ذکر والے نہیں، راتوں کو تہجد والے نہیں، جہاد والے نہیں، تبلیغ والے نہیں۔ کون؟ مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا۔ 100 میں 10 آدمی نمازی ہیں، ادھر سرحد میں 100 میں 50 ہیں، بعض علاقوں میں 100 میں 100 ہیں، لیکن 100 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1,00,000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سچ اٹھ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے لیے ذلت مقدر ہے، چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں۔ اور جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، ان کے لیے عزت مقدر ہے، چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں۔ کہ فرد
یا معاشرہ، فرد یا قوم، فرد یا ملک جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، ظالم ہے، ذلت طے ہو گئی. ایک یا قوم، ایک یا ملک، ایک یا خاندان، ایک یا پورا شہر سچا ہے، عدل والا ہے، دیانت والا ہے، میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے گا. کائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے گا. کائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا. یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے. ہاں دنیا سچوں سے خالی ہو گئی. میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، سچے. الصدق ینجی والکذب یہلک. رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ. پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے بندے. پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے. تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں راضی ہو گیا، اب ناراض نہیں ہوں گا. زندگی مبارک. کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے. اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے. جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا. اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا. بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا. اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی. پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی. پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ. اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو. اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہاری جنت بھی بنے. حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما. حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا. وہ کہہ رہے تھے اسعد المرتقى. ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ. پہاڑ کیا تھا؟ اوپر لا رہے پنڈلیاں. پہاڑ پہ چڑھو ان کو اوپر لا رہے. وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے.
یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا، یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے، کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا، تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ہاں، کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے، اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت، نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، راضی ہو؟ راضی۔ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ جنت سے اعلیٰ۔ کہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو، یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، تبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے۔